دوسرے انسان کی مال و دولت کا بھی خیال کرے، اس کو ناجائز طریقے سے نہ ہڑپے، نہ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کیا خطبہ دیا تھا؟ ان دماؤکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مال، تمہاری عزتیں، عزت و آبرو، تمہارے کیا نام ہے، تمہارے خون، یہ جتنے بھی ہیں سب حرام ہے ایک دوسرے پر، ایسے ہی حرام ہے جیسے آج حج کے موقع پر جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے عرفات کے میدان میں، آج کا دن جیسے حرمت والا ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اس سے بھی زیادہ حرام ہے ایک دوسرے کی آبرو و عزت اور ایک دوسرے کے مال و دولت، کسی کا ناجائز لینا۔ اسی پر ایک حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسروں کے حقوق غصب کرنے کے بارے میں۔ غصب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے حق کو جبراً بغیر حق کے حاصل کر لینا، کسی کے حق کو جبراً حاصل کر لینا، آپ کا اس پر حق نہیں ہے، جھوٹ بول کر کے اور مکاری کر کے اور ادھر ادھر کیا نام ہے کورٹ کچہری اور عدالت اور اس کو قاضی اور وکیل کو پکڑ کر کے اور ادھر ادھر کیا نام ہے رشوت دے کر کے کسی کی زمین کو، کسی کے جائیداد کو ہڑپ کر لینا، یہ بہت بڑا گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ایک شبر، ایک بالشت کسی کی زمین کو ہڑپ کیا ہے، قیامت کے دن 7، آپ تو ایک اوپر والا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں زمین کا، 7 طبقہ زمین جو ہے وہ انسان کے گلے میں طوق بنا کر کے پہنایا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اسی طریقے سے دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قذيبا من أراك۔ اس کا کیا مطلب؟ قذیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو امامہ باہلی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان شخص کا اپنی جھوٹ، یہاں مسلمان شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا اور مسلمان ہو غیر ہو سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جھوٹی قسم کے ذریعہ مار لیتا ہے، جو میں نے بتایا جھوٹے قسم کھا کر کے فراڈی کر کے ادھر ادھر سے لے لیتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دی ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی معمولی چیز ہو، شیئن یسیرن، اگر کوئی معمولی چیز اگر لے لیا ہے تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ پیلو جانتے ہیں، قذیباً کا مطلب ہوتا ہے پیلو، وہ چیز جو پنیر کا جو اہم مسواک کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہی کیوں نہ ہو، وہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ پیلو کا مسواک کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کی ٹہنی ہی کسی سے غصب کر لیا ہے اس کے لیے بھی وہی جرم ہے جو زمین غصب کیا ہے۔ یعنی یہ بہت ہی اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ انسان کے لیے ضروری ہے، ایک آدمی کے لیے، کہ ظلم و زیادتی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ ظلم و زیادتی، شر و فساد اسلام نے حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس طریقے سے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آئیے میں جس حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ وضو کے تعلق سے جو میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے پچھلے درس میں، 2-3 درس پہلے، کہ وضو کی کیفیت کیسے وضو، حمران مولا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی تھی کہ حضرت حمران مولا عثمان جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، پھر حضرت عثمان غنی نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو وہ انہوں نے
کہا کہ اللہ حضرت عثمان غنی نے پانی منگایا اور پانی منگا کر کے حضرت عمران نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد کہا کہ میں نے اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، اسی طریقے سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو وضو جو ہے وضو کے قبیل سے آتا ہے تیمم کا بیان۔ تیمم وضو کے ہی قبیل سے، جیسے پانی سے وضو بنایا جاتا ہے اور تیمم کس سے کی جاتی ہے؟ مٹی سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پانی کی جگہ پر تم کس سے؟ مٹی سے، پاک مٹی سے تم تیمم کر لیا کرو۔ اور تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہاتھ کو آپ ہتھیلی کو مٹی پر لگائیں، ایسے ماریں اور اس کو ایسے جھاڑ کر کے ایک مرتبہ منہ پر، 2 مرتبہ مارنا نہیں، اور اسی سے ہاتھ کو ایسے پھیر لیجئے، ہو گیا آپ کا تیمم۔ تو اس حدیث سے ایک ہے حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ماذا يفعل المتيمم اذا وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، یعنی ایک انسان ہے جو نماز سے فارغ ہو گیا، تیمم کیا، تیمم ختم کیا، تیمم ختم کرنے کے بعد نماز ادا کی، اس نے تیمم کیا اور نماز ادا کی، نماز جیسے اس نے سلام پھیرا تیسے اس کو پانی مل گیا، جیسے سلام پھیرا تیسے پانی مل گیا۔ اب وہ اس حالت میں کیا کرے؟ آئیے ہم حدیث کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رجلان فی سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شخص سفر میں گئے تھے، نکلے تھے سفر میں، راستے میں نماز کا جب وقت ہوا تو ان کے پاس پانی نہیں تھا وضو بنانے کے لیے، دور دور تک ان کو پانی نہیں ملا، بہت ڈھونڈے نہیں ملا، تو ان دونوں نے تیمم کیا، یعنی مٹی سے تیمم کیا اور دونوں نے نماز پڑھی، تیمم کیے اور دونوں نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے تیسے انہیں پانی مل گیا۔ ان میں سے ایک نے کیا کیا، پھر سے وضو بنائی اور وضو بنا کر کے نماز پھر سے ادا کی، اسی نماز کو پھر سے لوٹائے۔ دوسرے نے نماز کو نہیں لوٹایا۔ اب دونوں جب سفر سے لوٹ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے، حادثہ ہوا ہے، ہم اس حالت میں کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو پہلا شخص تھا جس نے وضو پانی پانے کے بعد وضو کو لوٹایا اور پھر سے نماز پڑھی تو کہا وَلَهُ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہے۔ ایک تو پہلے نماز پڑھی تھی تیمم کی، وہ ایک اجر پایا، اور دوسرا وضو بنا کر کے نماز پڑھی، اس کا اجر پایا۔ اور دوسرے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز نہیں لوٹائی، کہا اصبت السنہ، تم سنت پر تم نے عمل کیا، سنت کو تم نے جان کر کے عمل کیا، تمہاری نماز کافی ہے اس کے لیے، یعنی تیمم کر کے جو نماز پڑھ لیے وہی تمہارے لیے
کافی ہے اور تم سنت کو پہنچ گئے۔ یعنی سنت کا مطلب جو سنت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ تیمم کا کیا نام پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، تم نے نماز پڑھ لی، لوٹائی نہیں نماز، تم سنت کو پا لیے اور تمہیں اس نماز کا اجر مل گیا، لیکن جس نے لوٹائی اس کو 2 اجر مل گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں کیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دونوں صحیح ہے۔ اور اگر تیمم یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کو پانی مل گیا نماز پڑھنے کے بعد، تیمم کرنے کے بعد، تو وہ نماز نہیں لوٹائے گا بلکہ وہ نماز اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اگر لوٹا لیا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ لیکن افضل اور بہتر جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اصبت السنہ، سنت پر ہم نے عمل کر لیا، خلاص کفایہ ہے، کافی ہے۔ پانی مل جائے بعد میں تو کوئی ضروری نہیں ہے اس نماز کو لوٹانا۔ اسی طریقے سے یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت ہی پائے کے صحابی ہیں، جنہوں نے حضرت ابو سعید خدری کا انتقال جو ہے 74 ہجری میں ہوا تھا، 74 ہجری میں، اور یہ حضرت ابو سعید خدری جو ہے یہ مدینہ کے فقہا میں سے تھے، عالم تھے، زاہد تھے مدینہ کے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ، حضرت علی نے جو لڑائی کی تھی نہروان میں خوارج کے ساتھ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے لڑائی کے وقت، اور ان کے ساتھ لڑے تھے خوارجوں کے ساتھ۔ پھر حضرت ابو سعید خدری لوٹ کر کے پھر مدینہ آئے اور مدینہ ہی میں وہ رہ گئے اور وہیں پر وفات پائے، اور مدینہ ہی میں ان کو دفن کیا گیا بقیع کے اندر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آئیے اسی کے تعلق سے ایک اور حدیث ہم آتے ہیں، جو کہ وہ حدیث ہے جو ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، وہ حدیث ہے تیمم کے قبیل سے ہی ہے، وہ حدیث جس کو کہتے ہیں مسح علی الخفین والمسح علی الجوربین۔ یہ 33 نمبر حدیث ہے، آپ لوگ دیکھیے 33 نمبر یہ حدیث ہے، مسح علی الجوربین مسح علی الخفین ہے، آپ لوگوں میں ہے۔ مسح علی الجوربین من احکام المسح، اس لیے میں 2-3 حدیث چھوڑ دیا ہوں تاکہ تیمم کے قبیل سے اس کو جوڑا جائے۔ وضو، تیمم اور مسح، یہ 3 چیزیں جو ہیں اسی کے تعلق سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسح جو ہے، مسح کس کو بولتے ہیں؟ مسح جانتے ہیں نا، مسح کرنا جانتے ہیں۔ من احکام المسح علی الخفین، 2 حدیثیں ہیں، ایک ہے مسح علی الخفین اور ایک ہے مسح علی الجوربین، دونوں حدیثیں ہیں، ایک ہے مسح علی الخفین، ایک ہے مسح علی الجوربین۔ وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ چمڑے کے موزے پر ہی مسح ہے، باقی موزے پر مسح نہیں ہے، تو ان کے لیے المسح علی الجوربین جو اس کے بعد حدیث آئے گی، خفین کا مطلب ہوتا ہے جو چمڑے سے جو بنا ہوا موزہ ہوتا ہے، اس کو خف بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اس کو خف بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ خف بولتے ہیں، مسح علی الخفین۔ ایک ابھی اس کے بعد حدیث آئے گی مسح علی الجوربین، دونوں حدیثیں ہیں، موزے پر مسح اور خف پر مسح، خف جس کو چمڑے کا موزہ جس کو بولتے ہیں، اور جورب بولتے ہیں کپڑے کا، نیلون کا، یہ سب جو بنتا ہے اس وقت، جو کیا نام ہے، عرائض ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین۔ مسح علی الخفین، المسح جو ہے یہ حدیث متواتر طریقے سے آئی ہے، حدیث متواتر ہے۔ کیا متواتر کا مطلب؟ کہ جو اتنے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اتنے صحابہ کی جھوٹ پر کوئی اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ، ایک ہی صحابی روایت کرے وہ بھی کافی ہے۔ اتنے صحابہ روایت کیے ہیں کہ
اس کا تواتر کا مطلب ہوتا ہے ایک صحابی نے نہیں بلکہ کئی صحابہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، خف کے حدیث کو۔ کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مغیرہ بن شعبہ یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، کہیں سفر میں تھا، فَأَهْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، تو میں جب اللہ کے نبی وضو بنانے کے وقت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موزہ اللہ کے نبی پہنے ہوئے تھے، میں نے خف پہنے ہوئے تھے، میں جھکا، فَأَهْوَيْتُ، بس میں جھکا کدھر؟ نبی کے پیر کی طرف، لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، کہ میں ان دونوں موزے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ سے میں نکالوں۔ صحابہ کرام کی خدمت دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا کہ میں جھکا کہ نبی کے موزے کو میں نکالوں وضو کے لیے۔ فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دعہما، دعہما، چھوڑو، نہیں نکالو۔ فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں اس کو موزے کو کب پہنا ہوں؟ وضو بنا کر کے میں پہنا تھا موزے کو، وضو کہ وضو باوضو ہو کر کے میں اس موزے کو پہنا ہوں، رہنے دو، نہیں نکالو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنی صحیح کے اندر، اور حدیث نمبر بھی ذکر کیا ہوں کہ 206 نمبر حدیث بخاری کی ہے اور 274 نمبر حدیث مسلم شریف کی ہے۔ یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے، اور بہت سارے ابو ہریرہ کی بھی حدیث ہے، یعنی موزے پر بہت سارے حدیثیں آئی ہیں۔ آئیے اس حدیث سے فائدہ ہم دیکھتے ہیں۔ موزہ سے مقصود اس حدیث میں خفین سے وہ ہے جو پیر میں پہنا جائے، وہ چمڑے کا بنا ہو یا دیگر چیزوں کا بنا ہوا ہو، یعنی اس حدیث سے یہ ہوا، خف بولتے ہیں چاہے چمڑے کا ہو یا غیر کا ہو، سب کو اس کے اندر اطلاق ہوتا ہے، بولا جاتا ہے۔ اس حدیث سے موزے پر مسح کی مشروعیت کا علم ہوا، مسح کرنا جائز ہے، سفر ہو یا حضر ہو۔ سفر میں 3 دن 3 رات، اور حضر میں یعنی اگر مقیم ہے، گھر پر رہتا ہے، سفر نہیں کہ مسافر نہیں ہے، تو 1 دن 1 رات۔ کب اطلاق ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے ظہر کے ٹائم آپ نے وضو بنا کر کے موزے کو آپ نے پہن لیا، ٹھیک ہے، ظہر کے ٹائم آپ نے موزے کو پہن لیا، اب وہ آپ عصر کی نماز اس کے اوپر مسح کریں گے، پانی لیں گے، 1 مرتبہ جھاڑ کر کے دونوں پیر پر لگا سکتے ہیں ایک ہی مرتبہ میں۔ عصر کی نماز ویسے پڑھیں گے، نہیں نکالیں گے، مغرب کی نماز نہ نکالیں، عشاء کی نماز نہ نکالیں، چاہے آپ پیشاب پیخانہ کرنے جائیں، وضو ٹوٹ جائے، کسی بھی حالت میں اس کو نہیں نکالنا ہے۔ ہاں اگر کسی نے رات میں سوتے وقت موزے کو نکال دیا تو فجر میں پھر بغیر وضو بنائے ہوئے اس موزے کو نہیں پہن سکتا ہے۔ فجر میں جب اٹھے گا تو وہ وضو بنائے گا، پھر اس موزے کو پہن۔ اگر اس نے موزے کو پہنے سو گیا اور رات میں نکلا بھی نہیں اس کے پیر سے، تو وہ فجر میں مسح کر سکتا ہے اس کے اوپر، پھر اس کو جا کر کے ظہر میں ہی اس کو نکالنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ موزے کا ایسے حالت میں، اور یہ زیادہ کیا نام ہے، اسی طرح سردی و گرمی دونوں موسم میں شرط اس میں کوئی نہیں ہے کہ صرف گرمی میں ہی سردی میں ہی پہننا، کسی بھی وقت شرط صرف اتنی ہے کہ اسے کامل طہارت کی حالت میں پہنا ہوا ہو۔ کامل طہارت کا مطلب حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے وہ پاک ہو تب پہنے، یعنی اس کو غسل کی بھی ضرورت نہ ہو، پاک ہو، اور اسی طریقے سے وضو بنا کر کے اس کو پہنے، دونوں وہ پاک ہو، تو ایسے حالت میں وہ کیا نام ہے، موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ موزے پر مسح کی مدت کا آغاز وضو ٹوٹنے کے بعد پہلی بار مسح سے ہوگا، اور یہ مقیم کے لیے جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے وہی چیزیں ہیں۔ آئیے اسی کے تعلق سے
من احکام المسح علی الجوربین۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ بھائی چمڑے پر مسح کر سکتے ہیں، یہ موزہ جو اس وقت چلا ہوا ہے اس پر نہیں مسح ہوتی ہے، بہت سارے لوگ فتویٰ بھی دیتے ہیں اس کو۔ تو یہ چیزیں، یہ حدیث جو ہے کہاں ہے؟ جامع ترمذی کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر یہ نمبر حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ یعنی یہ 3-4 کتابوں میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، 4 کتابوں کی حدیثوں کی کتابوں میں مسح، احکام المسح علی الجوربین یہ حدیث آئی ہوئی ہے۔ اور امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے یہ حدیث کو باقاعدہ باب باندھ کر کے، کہ باب احکام المسح علی الجوربین کی باب باندھ کر کے ان لوگوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ضمن میں کوئی حدیث سے آگے نہیں، بلکہ احکام المسح علی الخفین و احکام المسح علی الجوربین۔ اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ حسن صحیح، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ جس نے لکھا انہوں نے خود اس کو ذکر کیا ہے۔ اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کی جیسے مسح علی الخفین کی مغیرہ بن شعبہ کی حدیث ہے، مسح علی الجوربین کی حدیث بھی مغیرہ بن شعبہ ہی کی حدیث ہے، صحابی رسول ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومسح علی الجوربین والنعلین، مسح علی الجوربین والنعلین۔ جیسے آپ دیکھیں گے اس وقت فوجی جو ہوتے ہیں، فوجی وہ جوتا جو پہنے ہوتے ہیں اوپر تک، ان کو نکالنا دشوار ہوتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جوتے کو نکال کر کے ہی مسح موزے پر کریں، بلکہ جوتے کے اوپر بھی مسح کر سکتے ہیں اگر وہ ہے۔ یہی نعلین ہی، نعلین کا مطلب نعل کس کو بولتے ہیں؟ جوتے کو۔ تو اللہ کے نبی کی صریح حدیث آئی ہے، جب مسح جیسے موزے پر اور جوتے پر جائز ہے اور نبی نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ نبی کا کیا ہوا ہے، کہا ہوا نہیں بلکہ کیا ہوا ہے۔ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جوربین والنعلین، جوربین والنعلین، جوتے پر بھی اور موزے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے۔ اس لیے موزہ اور جوتا پہن کر کے، جوتا اگر پاک ہے تو اس حالت میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں تعجب سے نہیں دیکھنا چاہیے اس شخص کو، بلکہ یہ نبی کی سنت ہے۔ اور زندگی میں کبھی نہ کبھی نبی کی ہر سنت پر زندگی میں ایک مرتبہ عمل کیجئے۔ نبی سے محبت اور نبی کی سنت سے محبت کے لیے کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ جوتا پہنے ہوئے ہیں اور کہیں باہر آپ کو نماز پڑھنی پڑ گئی، تو آپ پاک ہے، آپ دیکھ لیے ہیں کہ ہاں ہمارا جوتا پاک ہے، پاک ہے جوتا، تو اس حالت میں آپ جوتا پہن ہی کر کے نماز پڑھ لیں ایک مرتبہ زندگی میں، کہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ اس حدیث سے فائدہ کیا ہے؟ جو جورب جو ہے، جورب جو موزے کو کہتے ہیں، اس موزے کو کہتے ہیں جو روئی وغیرہ سے بنا ہوا ہو، کپڑے سے، روئی سے، لینول سے، لیکن ایسا موزہ نہیں ہونا چاہیے کہ بشرہ اس کا پورے طور پر ظاہر ہوتا ہو، اس پر مسح نہیں ہے۔ بشرہ کا مطلب یعنی پیر کا پورا حصہ ظاہر ہوتا ہو، وہ اس موزے پر نہیں جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اس موزے پر جائز نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ موٹا ایک دم ہو، یعنی موٹا ایک دم ہو۔ آپ موٹا بھی پہن سکتے ہیں، پتلا بھی موزہ پہن سکتے ہیں، لیکن پورے پیر اگر ظاہر ہے تو اس پر موزے پر مسح نہیں ہے۔ اپنی شرط، اوصاف اور مدت میں کیا نام ہے، اس کا حکم ویسے ہی ہے جیسے چمڑے کا موزے پر مسح ہے، ویسے اس کے اوصاف اور صفت میں یہی سیم ویسے ہی ہے۔ موزہ اگر انتہائی باریک ہو یا پورے قدم کو نہ ڈھانپنے والا ہو تو اس پر مسح جائز نہیں ہے،
کیونکہ وہ کھلا ہوا ہے۔ یعنی اگر موزہ آپ نے پہنا ہوا ہے اور آدھا موزہ آپ کا پھٹا ہوا ہے، یا 3 حصہ میں 1 حصہ آپ کا موزہ پھٹا ہوا ہے، یا موزہ آپ کا کیا نام ہے ٹخنا جو آپ کا ہے، ٹخنا جو ہے ٹخنے سے نیچے آپ کا موزہ، آپ دیکھے ہوں گے ایک موزہ آتا ہے جو صرف نیچے پیر کو پکڑے رہتا ہے، اوپر بھی خالی رہتا ہے، تو ایسے موزے پر مسح نہیں ہے۔ موزہ کم سے کم وضو کے وہ محدود جگہ ہے جہاں تک وضو پیر کو دھونا ضروری ہے، وہاں تک آپ کا موزہ ہونا ضروری ہے، چاہیے وہاں تک موزہ ہونا ضروری ہے۔ یہ موزے کا مسح کا یہ ہے۔ اور پیچھے جو ہم نے حدیث ہے، ایک حدیث جو میں نے چھوڑ دی ہے، الاسلام دین الرحمہ، الاسلام دین الرحمہ، اسلام جو ہے رحمت والا دین ہے، اسلام جو ہے یہ رحمت والا دین ہے۔ یہ آپ پیچھے دیکھیے اس حدیث کے جورب مسح علی الخفین و مسح علی الجورب کے بعد والی جو حدیث ہے اسی میں ہے یہ حدیث، آپ اس کو دیکھیں۔ الاسلام دین الرحمہ، اسلام جو ہے وہ دین رحمت ہے کتاب میں کہ نہیں ہے؟ وہ ملا؟ ہاں اس کے پیچھے ایک حدیث ہے، لیکن الاسلام دین الرحمہ، اسلام رحمت والا دین ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین رحمت ہے۔ غور سے سنیے گا، اسلام دین رحمت ہے۔ مسلمانوں میں آج میں نے یہ دیکھا ہے، کہیں کوئی کتا بیٹھا ہوا، کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک انسان گزر رہا ہے، پتھر اٹھایا، کوئی چیز اس کو مار دیا کچھ سے، فوراً اس کو مار دیا۔ اسلام نے اس کو اجازت نہیں دیا ہے، جب تک وہ جانور آپ کو نقصان نہ پہنچائے تب تک اسلام نے منع فرمایا ہے ایسے جانور کو مارنا، منع کیا ہے۔ اس لیے اسلام دین رحمت ہے۔ اس پر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب، خلیفۃ المسلمین، دوسرے خلیفہ، ان کے بیٹے عبداللہ ہیں، جو مدینہ کے بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے کہا، ان کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت المرأة فی حرۃ ربطها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خساش الأرض۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، انسانوں پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی رحم کرنے کے لیے اسلام نے کہا ہے۔ آپ کو میں قصہ بتاؤں، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ التمیمی، اقرع بن حابس، الف قاف را عین، اقرع بن حابس التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو بوسہ لے رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ بوسہ لے رہے تھے۔ حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ پیار کر رہے ہیں دونوں بچوں سے۔ کہا یا رسول اللہ، میرے پاس 12 بیٹے ہیں، اولاد، لیکن میں نے کسی کو کبھی نہیں اتنا پیار کیا جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کی طرف ایسے دیکھے، حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رحم نہیں کرتا۔ بچوں پر شفقت، رحمت، بچوں کو پیار و محبت دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن، اللہ رب العالمین
قیامت کے دن اگر کوئی جانور بھی کسی جانور کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن وہ بدلہ اس سے دلوائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کیوں میں بیان کر رہا ہوں دین الرحمہ، تاکہ اگر کوئی یہ کہے آپ سے کہ اسلام ٹیررزم ہے، اسلام ٹیررسٹ ہے، اسلام بے دریغ لوگوں کو قتل کرتا ہے، اللہ کی قسم اسلام جیسی دین رحمت دنیا کے اندر کوئی ادیان نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ اسلام جو ہے یہ دین رحمت ہے، حتیٰ کہ جانوروں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس کے ساتھ۔ اس لیے جو یہ ایسے حرکت کرتے ہیں یا تفجیر کرتے ہیں یا بم پھوڑتے ہیں یا قتل کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ ومن قتل نفسا بغیر کیسے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا، جس نے کسی نفس کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسانیت کو، ایک انسان کو جس نے کیا نام ہے زندگی دی، اس نے گویا کہ پوری کائنات کو زندہ کیا، جس نے ایک کو قتل کیا پوری کائنات کو گویا کہ انسانوں کو قتل کیا، یہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرین، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام ایک فاختہ ایک چڑیے کے بچے کو لے کر کے اس سے کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چڑیا جو تھی جو ماں تھی وہ اوپر چہچہا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے تم میں سے جو اس چڑیے کے بچے کو کیا نام ہے اس کے گھونسلے سے نکال کر کے لایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ بہت پیارا تھا اس لیے ہم لوگ لے کر کے آئے تھے کھیلنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لوٹا دو، اس کی ماں دیکھو رو رہی ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر ایک مرتبہ ایک انصاری کیا نام ہے کہ باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور اللہ کے نبی کا یہ معجزہ بھی تھا کہ ایک اونٹ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اللہ کے نبی وہ صحابی آئے اور کہا رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، تم اس کو اس سے زیادہ کام لیتے ہو اور کھانا اس کو ٹائم سے نہیں دیتے ہو، اس کو پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں دیتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس صحابی سے کہا کہ اللہ نے جس کو جس کا مالک بنا دیا ہے اس پر رحم کیا جائے، اگر تم اس پر نہیں رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر آپ کے ماتحت میں کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر آپ جب رحم کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے یہ عورت جو اس حدیث کے اندر عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی صرف ایک بلی کی وجہ سے، حر کی وجہ سے، ایک بلی کی وجہ سے، اور یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے بلی کی وجہ سے۔ اس بلی کو اس عورت نے باندھ دیا تھا، باندھ کر کے رکھا تھا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی۔ یہ حدیث بتا رہا ہے لا ہی اطعمتھا ولا سقتھا، نہ اس کو کھانا پینا اس کو نہیں دے رہی تھی، باندھ کر کے رکھی ہوئی تھی۔ ولا ہی ترکتھا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ ہی اس کو چھوڑ دی کہ لاؤ باندھی ہوئی ہوں اس کو چھوڑ دوں اور وہ جائے کہیں ڈھونڈ کر کے اپنا کھانا کھائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تاکل من خصاص الارض، تاکہ وہ جا کر کے کیا نام ہے کہیں ڈھونڈ کر کے اپنا پیٹ بھرے۔ وہ مر گئی بھوکے، وہ بلی جو ہے، اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہوا اور اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اگر کوئی جانور، اور وہ ایک اور حدیث آتی ہے کہ جس عورت نے ایک
کتے کو جو اپنی زبان کو نکالا ہوا تھا اور وہ کیا نام ہے زمین چاٹ رہا تھا، وہ پیاسا تھا، ایک عورت نے اس کو پانی پلا دیا، اور اس پانی پلانے کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب آپ کسی انسان کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کبد کو، کسی کیا نام ہے انسان کو، جانور کو جس کے اندر اللہ نے یہ احساس رکھا کھانے پینے کا، اس کو اگر آپ کچھ کھلاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ بہت بڑا صدقہ ہے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ چہ جائے اگر انسان ہو تو اور افضل اور بہتر ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب گرمی کا موسم ہو، آج مسلمانوں کی حالت کیوں ہے یہ اتنا خراب ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک مسلمان ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کیا نام ہے لوگوں کو دوڑ کر کے لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ اور ابھی آپ مدینے کے اندر چلے جائیے، مدینے کے اندر رمضان کے ایام میں آپ جائیے، دیکھیے کہ مسجد نبوی کے اندر باپ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے چھوٹے سے بچے کو باہر بھیجتا ہے۔ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اثر، صحابہ کا وہ اثر، انصار کا وہ اثر ابھی مدینے کے اندر موجود ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ جائیے رمضان کے وقت، باہر بچے چھوٹے چھوٹے کھڑے رہتے ہیں، اور جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے باپ سفرہ بچھا کر کے بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کو باہر بھیجا ہوا ہے، اور جب وہ بیٹا جو ہے کسی انسان کی انگلیوں کو پکڑ لے اور کہے کہ میرے سفرے پر آؤ، کون ایسا شخص ہے کہ اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کے ہاتھ کو چھوڑ کر کے دوسری طرف جائے گا؟ وہ سیدھے وہیں پر آتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو یہ تربیت دیجئے، اور اپنے بچوں کو دوسرے کے لیے شفقت، دوسرے کے لیے صدقہ، دوسرے کو پانی پلانا۔ آپ اپنے گھر پر جائے، آپ کے گھر پر اگر مہمان آئے تو آپ خود نہیں بلکہ بچے کو دیجئے کہ یہ پانی بیٹا لے جا کر کے دے دو۔ یہ تربیت دینا چاہیے میرے پیارے بھائیوں۔ یہ اگر آپ نے تربیت دیا اپنے بچوں کو، لوگوں کے اوپر صدقہ و خیرات کرنے کی آپ نے ترغیب دی بچوں کو، تو انشاءاللہ العظیم وہی بچے آگے چل کر کے وہی بچے نیک بنتے ہیں، وہی بچوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اندر سے مفقود ہے۔ چاہے کوئی جانور ہو، اگر کوئی شخص کسی جانور کو دیکھے کہ وہ پیاسا ہے یا بھوکا ہے تو اس جانور کو آپ، چاہے بھلے نجس جانور کیوں نہ ہو، اس جانور کو آپ ضرور کھلائیں پلائیں۔ یہ ہمارے اسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں ہیں جو اسلام دین رحمت ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری حدیثیں اور قرآن کی آیتیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں ایک اور حدیث رہ گئی تھی کہ احکام الحدادہ جو ہے، حداد جو ہے، احکام الحداد مختصر طور پر میں 2 منٹ میں بتا دوں۔ حداد جس کو بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق 3 الا على زوج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے کہ کسی کے میت پر کوئی گھر کے افراد انتقال کر جائیں 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کے لیے منع کیا گیا شریعت میں۔ 3 دن آپ سوگ منا سکتے ہیں، یعنی آدمی وہ چہل پہل اور وہ ساری چیزیں نہ کر کے 3 دن تک سوگ منا سکتا ہے۔ عورت کے لیے یعنی کسی کا شوہر انتقال کر گیا ہے تو اس کے لیے کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن کے لیے ہیں۔ لیکن اگر وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کا اگر شوہر انتقال کر گیا ہے تو جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دے دے گی تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ یعنی جنم دینے کا اگر 1 مہینہ ہی باقی ہے، یعنی 8ویں مہینے میں شوہر کا انتقال ہو گیا، 9ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے وہی صرف وضع حمل ہے، یعنی 1 مہینہ ہوئی عدت میں رہے گی، اس سے زیادہ وہ عدت میں نہیں رہے گی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کیا نام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جائز ہی نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سوگ جب منائے گی، جس دن اس کا جتنا عدت ہے اس عدت میں وہ
کیا نام ہے نہ سرما لگائے گی، نہ عطر لگائے گی، نہ وہ کیا نام ہے باہر نکلے گی زیادہ، اور نہ ہی الا یہ کہ اس کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ رنگین اور زیب و زینت کرے گی۔ اور یہ آج رائج ہو گیا ہے بہت زیادہ، ہندوؤں کا دیکھا آج مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے کہ عورت کو سفید کپڑا پہنا دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، وہ کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہے، کوئی بھی کپڑا پہن سکتی ہے، لیکن زیب و زینت نہیں کر سکتی ہے۔ وہ کپڑا وہ کسی بھی رنگ کا، کسی بھی کلر کا وہ کپڑا پہن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ بس یہ ہے کہ اپنے گھر میں رہے گی، اور وہ زیب و زینت اور سرما وغیرہ نہیں لگائے گی، میک اپ نہیں کرے گی۔ 4 مہینہ 10 دن اس عورت کے لیے ہے جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ ام عطیہ کو جانتے ہیں کون ہے؟ ام عطیہ وہ ہیں جو تمام عورتوں کی جب انتقال ہوتا تھا مدینے میں تو جو غسل دیتی تھی وہ ام عطیہ تھیں۔ ام عطیہ متخصصہ تھی اس کے اندر، کیا نام ہے وہ جانتی تھی، وہی غسل دیتی تھی، حتیٰ کہ ام عطیہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کا کیا نام ہے غسل حضرت ام عطیہ نے دیا تھا۔ اور ام عطیہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جاتی تھیں، 7 غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب کسی کیا نام مجاہد کو زخمی ہوتا تھا تو اس کو جب کیمپ میں لایا جاتا تو ان کی مرہم پٹی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ ام عطیہ کو کیا نام ہے کئی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ام عطیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد وہ کوفہ چلی گئی، کیا نام ہے کوفہ وہ چلی گئی تھی، اور کوفہ جا کر کے حضرت ام عطیہ نے بہت سارے صحابے کے بصرہ چلی گئی تھی، اللہ توبہ بصرہ چلی گئی تھی، اور کوفہ بصرہ ایک ہی قریب ہے، تو وہاں عراق وہاں چلی گئی تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام کو انہوں نے تعلیم دی، بہت سارے صحابہ کرام کو جنازے کا یعنی غسل کا احکام و مسائل جو ہیں، غسل کے احکام و مسائل صحابہ کرام کو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی تھی۔ یہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت تھی۔ تو یہی ام عطیہ کہتی ہیں کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کو اتنا دن کیا نام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 مہینہ 10 دن، اور اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ حتیٰ کہ اگر بیوی انتقال کر گئی ہے، شوہر زندہ ہے، تو وہ شوہر بھی 3 دن منائے گا، نہیں کہ وہ 4 مہینہ 10 دن شوہر بھی منائے، نعوذ باللہ۔ کتنا دن تک؟ 3 دن تک۔ 3 دن کے بعد وہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہمیں جو بھی ہم نے کہا ہمیں اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے پاس